TV, Next International. برائے مہربانی چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حاضرین کرام السلام علیکم۔ پروگرام رنگ باتیں کرے کے ساتھ ہم حاضر ہیں۔ آج ہماری مہمان ہیں میڈم ماہ جبیں آصف۔ ہم عموماً گفتگو کا آغاز کرتے ہوئے آپ سے مہمان کا تعارف پہلے کرا دیتے ہیں، لیکن آج ہم تعارف نہیں کرائیں گے، لیکن انہیں براہ راست آداب کہیں گے۔ آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ ماہ جبیں کا تعلق لکھنؤ سے ہے، اور جب لکھنؤ کا نام آتا ہے تو ہمیں پتہ نہیں کیوں لکھنؤ، وہاں کی روایات بہت اچھی لگتی ہیں۔ ایسی سرزمین جہاں تہذیب ہے، رواداری ہے، نزاکت ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ انسان دوستی ہے۔ تو ماہ جبیں لکھنؤ کے بارے میں ہم آغاز اس طرح کرتے ہیں کہ ہم جب اسکول میں تھے، پاکستان بنے ابھی 15 سال ہوئے تھے، تو اس زمانے میں ایک دستور تھا، پوچھتے تھے کہ آپ کہاں کے ہیں، اور کوئی کہتا میں دہلی کا ہوں، لیکن لیکن عام لوگ سے جب شروع میں ابتدا ہو تو کہتے تھے ہم ہندوستانی ہیں۔ ہندوستانی کا لفظ تھا جس کو آج لوگ اردو اسپیکنگ کہتے ہیں، اردو جب کہتے تھے وہ ہم ہندوستانی ہیں۔ لیکن ہم میمن لوگ جو تھے نا، وہ سب کو دلی والا کہتے تھے۔ ایک ہی لفظ مروج تھا کہ دلی والا ہے، اردو اسپیکنگ ہے تو دلی والا ہے۔ تو ہمارے اسکول میں میڈم تھیں مسز زرین انجم، وہ ہماری امی سے ملی تو امی نے پوچھا کہ آپ تو دلی والے ہو، تو بھڑک گئی، کہنے لگی کہ خدا نخواستہ میں کیوں ہونے لگی دلی والی، میں تو لکھنؤ کی ہوں، ہم تو لکھنؤ کے ہیں۔ تو میری امی نے مجھ سے کہا کہ یہ اتنا زیادہ کیوں، ان کو غصہ آ گیا نا۔ پھر ہمارے ابو نے سمجھایا کہ ان کی ایک چشمک چلتی رہتی ہے، دہلی والوں کی اور لکھنؤ والوں کی۔ اچھا، یہ چشمک ادبی حوالے سے تو ہے، لیکن جو ہماری لذت کام و دہن ہے اس میں بھی ہے۔ جیسے دلی والے کہتے ہیں کہ ہمارے کباب، سیخ کباب اچھے، تو آپ کہتے ہیں کہ ہمارے گلاوٹی کا کباب اچھے۔ بلکہ ہمارے ایک صاحب تھے، استاد تھے ہمارے، وہ کہتے تھے دلی والوں کو تو بنانا آتا ہی نہیں، وہ مرچوں میں سب سے چھپانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب آپ بتائیے کہ ہم پہلے، آپ چونکہ خاتون ہیں تو کھانوں کی بات پہلے ہو جائے لکھنؤ پہ۔ ہو جائے تو لکھنؤ سمجھے نوابوں اور کبابوں کا شہر ہے اور تہذیب کا شہر ہے۔ تو یہی وجہ ہے کہ لکھنؤ اپنی ایک خاص اس کی ندرت ہے۔ اور یہ مطلب سب سے پہلے میں اس میں آپ کو یہ بات بتاؤں کہ 31 اکتوبر 2025 کو جو ہے یونیسکو نے لکھنؤ کو جو ہے کریٹو سٹی آف گیسٹرونومی کا خطاب دیا۔ تو اس گیسٹرونومی کا خطاب کا مقصد ہی یہی ہے کہ جو وہ ایسی کریٹو سٹی جو ہے ان کو دیتے ہیں، وہ جہاں پہ کھانا پکانے کی تہذیب ہو، جہاں کھانے کی ایک مخصوص ثقافت ہو، جہاں کھانا پیش کرنے کے اور آداب جو ہے وہ اور کھانا پکانے کا فن جانتے ہوں۔ تو گیسٹرونومی اور کھانے والے جو ہوں وہ ٹیسٹ کانشیس ہوں۔ سب سے بڑی بات یہی ہے کہ کھانے والے جو ہیں وہ اس کو محسوس کرتے ہیں، اور اس ذائقے کو جو ہے مطلب جو یہ کباب ہے ٹنڈے کے، اس میں کہتے ہیں 160 150 سے 160 تک جو ہے مسالے شامل کیے جاتے ہیں۔ تو اس کا ذائقہ اچھا۔ پھر لکھنؤ اور ظاہر کباب تو ہیں، ایک یعنی کہ یہ جو ٹنڈے کے کباب ہیں یہ ایک طرح سے سگنیچر ان کی ڈش ہے۔ جی بالکل سگنیچر، اور یہ برانڈ بن گیا ہے، یہ باقاعدہ برانڈ بن گیا ہے۔ تو یہ پہچانا بھی لکھنؤ اسی سے دھان لگا۔ اور لکھنؤ تم سمجھے آپ پکوان سے ہی پہچانا جاتا ہے، وہاں کے مطلب مغلائی کباب کہلاتے ہیں، یعنی کہ جو منہ میں آپ رکھیں تو وہ گھل جائیں ایسے کباب۔ تو یعنی اس کی وجہ بھی ہے نسبت کہ جب نواب آصف الدولہ کے دانت گر گئے تو انہوں نے ایسے باورچی خاص طور پہ بلائے رکھے کہ جو اس طرح کے لکھنؤ بنایا کرتے تھے کباب کی، ان میں اتنی ملائمت ہوتی تھی اور ملائی کا استعمال کر کے کہ وہ منہ میں ڈالتے ہی جو ہے گھل جایا کرتے تھے وہ کباب۔ تو جو ہے لکھنؤ کا تو یہ فن ہے پکانے کا، اور اس کو محسوس کر کے اس ذائقے کو جو ہے وہ کھانے کا، یعنی کہ سواد مطلب ذائقہ جو ہے وہ لکھنؤ کی خاص وہ ہے، اور سواد جو ہے سمجھو اس میں اس کے جٹخارے پھول ہے جو وہ محسوس کرتے ہیں۔ تو یہ خاص یہ جو گلاوٹی کباب یا ٹنڈے کے کباب، اس کے علاوہ کون سے وہاں کھانے ہیں؟ جیسے گرستانے گھر میں جو بناتے ہیں، سب سے اہم چیز ہے وہ پلاؤ۔ پلاؤ مطلب ایسا ہوتا ہے لکھنؤ کا کہ مطلب سگنیچر، آپ کوئی پلاؤ لکھنؤ والا پلاؤ بنائے تو آپ پہچان جائیں گے، اس کی خوشبو اور اس کی لذت جو ہے وہ اتنی دور دور تک مہک۔ اچھا، پھر دوسری ماش کی دال۔ اچھا، ماش کی دال تو سمجھے کہ لکھنؤ کے دسترخوان کا جھومر ہے، یہ سمجھ لیں حسن ہے۔ اس میں نواب شاہ آصف الدولہ پر واقعہ ہے کہ انہوں نے
باورچی منتخب کیا تو اس سے کہا کہ ہم نے تو کھانے کو نہیں میں بناتا، نماز کے بعد آپ شکر رہا وہ. انہوں نے کہا کہ اچھا آپ ماش تو اس میں بھائی میں آپ مجھے کہ پہلے بتائیے تھا اگر ماشی دال آپ کو بنائی. مطلب کہنے کا یہ بھی مقصد ہے کہ وہاں نوابوں کے ہی نخرے نہیں ہوتے تھے، ان کے ہم کو ملازمین تھی باورچیوں کے بھی. ہاں بالکل. تو انہوں نے کہا بلا لو. تو اچھا جب میں آپ سے کہوں کہ دال تیار ہے تو آپ تشریف لے آئیے. نواب صاحب نے کہا اچھا ٹھیک ہے کس طرح. اب وہ امور سلطنت میں اور اس میں جو ہے منہمک ہو گئے، مصروف ہو. جب باورچی صاحب نے ان کو بلوایا کہ آپ تیار ہیں ماشی دال، آپ آ جائیں تشریف لا رکھا لیں، تو وہ کچھ تاخیر ہوگی ان کو کچھ آنے میں. اچھا وہ نہیں پہنچ سکے تھا، میں اپنی دال اٹھائی اور وہ وہاں سے روانہ ہو. اچھا. وہ ناراض ہو گئے، ناراض ہو کے چلے گئے. اور ایک ہی روایت ہے کہ انہوں نے ایک ایسے ایک خوش درخت تھا، اس کی جڑ میں وہ دال جو ہے انہوں نے ڈال دی. اچھا. تو مطلب روایت ہے کہ کہتے ہیں کہ وہ درخت سب سر سبز ہو گیا، ہرا بھرا ہو سکتا ہے کہ اس میں کھانے اور وہ چیز اس طرح کی موجود ہو اس میں، جو سارے لوازمات تھے وہ درخت کو میچ کرتے ہوں. جی بالکل ایسی. تو اس وہاں کے اتنے جو ہے حساس. اچھا لکھنؤ کی چائے بھی ایک خاص قسم کی مٹی کے سچوروں میں اور پیالوں میں کی جاتی ہے، پیش کی جاتی تھی. میں گئی تھی، میں نے جب پیٹری کیا تھا تو مطلب یہ سمجھ لیں کہ میں بامبے سے گئی تھی. میں نے ہم کراچی اور بامبے سے تو یعنی باقی تمام شہر جو ہیں وہ تیز رفتار ہیں، دوڑتے بھاگتے شہر، لیکن لکھنؤ میں ٹھہراؤ ہے اور سکون ہے. یعنی آپ اگر بامبے جیسے شہر سے میں بھی گئی کراچی بامبے سے، لکھنؤ میں جاتے ہیں تو آپ وہاں کی فضا میں ہی آپ کو سکون کا احساس ہوتا ہے کہ نا کیسی جگہ ہو گئے جہاں پر جو ہے نا وہ ماحول میں، فضا میں، لوگوں میں، ان کی عادتوں میں، ان کے بول چال میں، گفتگو میں بھاگ نہیں رہا کوئی. یعنی باتیں میں پیس. اس شہر کا جو اسٹرکچر ہے، اس شہر کی جو علاوت ہے، لوگوں کا رویہ ہے، وہ سب واقعی میں بڑا پرسکون. تو بہت اچھا لگتا تھا وہاں کا ناشتہ کھانا. ہی ناشتے میں دودھ جلیبیاں اور انواع اقسام کے وضافہ رسوئیاں اور پوری اور پراٹھے، کئی طرح کے تو پراٹھے ہوا کرتے تھے. بلکہ وہ میں اچھا کھانوں کے نام بھی بڑے دلچسپ مزے کے، اور جسے کہتے ہیں کہ رومانس اور ادبی نام سے محبوبی بن جی. آپ کا جیسے پراٹھا ہوتا ہے، آپ اسکوائر بناتے ہیں چوکور نا، تو اس کو وہ اس کو تل لیتے ہیں تو وہ محبوبی کہلاتی ہے. اور نام بھی اس طرح کے ہوتے ہیں جو ادبی اور اس یہاں سے بڑے میٹھے اور سریلے اور ان میں آنگ ہوتا ہے. اسی طرح ان کے کھانوں میں بھی اسی طرح رائس اور چاؤ اور ایک خاص طریقے سے بنا کے اور ہلکی آنچ پہ اور دم پخت بن کر کے کبابوں کے اس میں، تو وہ ایک خاص طرح کی جو ہے وہ رچاؤ آ جاتا ہے، نفاست ایک خاص طرح کی ترکیب سے. وہ جو کھانا بنایا جاتا ہے وہ اس کو اتنی عزت ملتی ہے کہ وہ خود ہی پر لذت ہو جاتا ہے. وہ اتنی جن ہاتھوں سے بنتا ہے وہ، بلکہ عبدالرحیم خان خانہ کا جو ہے کوئی ایک دوہے کی لائن تھی کہ رحمن ریلا کی بھلی جے پروسے چتلا. یعنی کھانے میں سواد جو ہے وہ پروسنے والے کے ہاتھ میں آتا ہے. یعنی کھانا اصل جو سواد ہے وہ پیش کرنے کے فن سے جو ہے وہ آتا ہے کہ کس طرح اس کو پیش کیا جا رہا ہے. اصل میں دیکھیں جو پکا رہا ہو اس کی اگر یہ نیت ہونا کہ میں اچھے سے اچھا کھلاؤں اپنے مہمان کو، یا جو مجھ پر ڈیپینڈ کرتا ہے، تو لذت پھر اس میں اللہ پر خود ہی ڈال دیتے ہیں. وہ چونکہ اس میں اس کا شوق اور ذوق اور وہ تمام خلوص شامل ہو جاتے ہیں، مٹھاس وہ. اچھا یہ جو ابھی ہم کھانوں کی بات کر رہے ہیں، تو اسی طرح الفاظ ہیں. میں ایک پروگرام سن رہا تھا جیسے ہمارے یہاں کہتے ہیں نا کہ ہم نے بریانی بنائی، چائے بنائی، تو انہوں نے کہا نہیں یہ بریانی پکائی جاتی ہے، پتاجات بنائی جاتی ہے، اور وہ کیا کہتے ہیں پوری تلی جاتی ہے. تو یہ تمام لکھنؤ میں ابھی تک ہے اس طرح کی زبان. الفاظ کا بولنے کا گفتگو کا نشست. بلکہ یہ میر تقی میر جب کے بعد سے دہلی سے لکھنؤ لوٹے تو تانگے میں بیٹھے ہوں سفر کے قد سے، تو پوچھا کہ کہاں رہتے ہیں آپ، کہاں سے آ رہے ہیں، کیا حال چال نہیں وہ. تو اس میں دوسری تیسری بار ان کو خاطب کیا تو وہ انہوں نے بتا آپ مجھ سے کیوں بات کرنا چاہتے ہیں. تو تانگے والے نے کہا بھائی وقت گزر جائے گا. تو انہوں نے کہا آپ کا تو وقت گزر جائے گا، ہماری زبان خراب ہوگی، میری زبان بگڑ جائے گی. تو وہاں کے لوگ اتنی احتیاط اور رکھتے تھے زبان میں، بولنے میں، اور ابھی بھی یہ حال ہے وہاں کا.
آپ کسی سے ملیں تو آپ اس کو مطلب پہچان لیں گے کہ یہ لکھنؤ کا ہے، سے اس کا تعلق ہے، مطلب مٹھاس زبان میں چاشنی جی بالکل. اور اداب اور تہذیب کے ساتھ. اصل میں ہمارے یہاں کراچی میں یونیورسٹی میں دفعہ میں گیا تو وہاں ہمارے ایک دوست تھے نشاط صاحب، نشاط لکھنوی. اتفاق سے ان کی اہلیہ بھی تھیں تو وہ دونوں اچھے عہدوں پر تھے کسی کمپنی، دونوں مطلب جاب پہ تھے. تو کہنے لگے میں صبح گھر سے نکلتا ہوں، اہلیہ کو ان کے آفس چھوڑتا ہوں، خود وہاں. تو میں نے کہا آپ گھر آفس تو دیر سے پہنچتے ہوں گے. کہنے لگے کیوں؟ تو میں نے کہا کہ بھائی پہلے آپ گھر میں اٹک جاتے ہوں گے. تو انہوں نے مجھے مذاق میں کہا کہ ہم باہر نکلتے کہتے تھے کہ آداب برطرف. لیکن پھر انہوں نے کہا کہ دیکھیں یہ کتنی بڑی چیز ہے، پہلے آپ کا مطلب آپ دوسرے کو موقع دیں. اگر یہ ہماری سڑکوں پہ یہ چیز رائج ہو جائے، دوسرے کو موقع دینا. پہلے آپ کا کوئی اس کو تو لوگوں نے مذاق بنا دیا، مذاق نہیں، یہ بہت بڑی ایک سماجی تہذیب ہے. جی 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 جی. بلکہ بہت میں آپ کو جسٹ واقعہ سنا دیں. لکھنؤ تو زمان کے اعتبار سے تو ادب، آداب، نوازش، قبلہ محترا، تو یہ تمام چیزیں رائج تھی. اور اس کا ہماری بھی بچپن سے گھریلو ماحول جس طرح تھا، اس میں تربیت اسی طرح تھی کہ پہلے جو ہے قرآن. جی تو میں نازمات میں پڑھتی تھی اسکول میں، دوسروں اسکول میں نا. ہماری ٹیچر ہم بس سے آیا جایا کرتے تھا، پبلک. اوکے ہاں اسکول بس سے مطلب پبلک بس سے. بس تو کھڑی ہوئی تھی، جیسے ہم بس آ گئی تو میں نے اچانک سے میری نظر پڑی کہ میری میتھ کی ٹیچر تھی، وہ کھڑی ہوئی ہے نا، آپ مجھ سے پیچھے. تو اچھا میں ذرا سامنے ہٹے، میں نے کہا میڈم آپ. تو گنی نہیں بیٹا پہلے آپ نہ آنے میڈم آپ اتنے میں ہجوم پہ ہمیں دھکا دیا. بہت خوب. ہمیں دھکا دے کے پہلے آپ اس میں وہ سب چڑھ گیا. ہاں منہ دیکھ کے. جی اچھا، آپ کا جو یہ لکھنؤ کا آداب ہے، یہ مجھے بہت پہلے پتہ چل گیا تھا کہ یہ سب میں سیلوٹیشن کہتے ہیں اس کو انگلش میں. اصل میں جیسے السلام علیکم اور وعلیکم السلام، اس میں جو اسلامی تڑکا ہے نا، اور ہندوؤں کا جو نمسکار یا نمستے اس میں، تو یہ لکھنؤ والوں نے اس کے بیچ ایک نکال لی کہ ہمارا جو سماجی ماحول ہے وہ آداب میں ضم ہو جائے، پھر کسی کو کوئی شکایت ہی نہ رہے. گنگا جمنی جیسے. اچھا، جو کوئی اگر آپ کو آداب کرتا ہے تو یہ تسلیمات، اس کا جواب تسلیمات ہے یا آداب ہی ہے؟ صحیح جواب یہ ہے نا تسلیمات. ایک شعر ہے کہ راز تو کیا ہوئے وہ لوگ جو آتے جاتے، میرا آداب پہ کہتے تھے جیتے ہیں. ارے واہ کیا خوبصورت شعر. وہ آداب و تسلیمات ہوا. اچھا، اب یہ جو لکھنوی تہذیب تھی، ظاہر ہے کہ اب ہم جب کراچی میں آئے تھے تو ہر گھر میں اس کے، جیسے ہمارے گھروں میں گجراتی تہذیب تھی، جیسے میرے بڑے بھائی صاحب تھے نا، وہ اس کے بڑے حامی تھے، مہیلا مان کہتے تھے، احترام نساء. ہمارے بلوچ برادری اس میں یہ بہت زیادہ ہے، احترام نساء، مطلب یہاں وہ ختم ہو جاتے ہیں. تو اس طرح آپ کے گھر میں لکھنوی تہذیب ہوگی. تو یہ کراچی میں جو پیور جو تہذیب تھی وہ کب تک چلی؟ 70 تک؟ زیادہ تر تہذیب 70 تک رہی. 78 یا 80 تک بھی. اس کے بعد سے جو ہے وہ ہر طرح کے، یعنی ایک جو جس طرح آپ ہم سمجھتے ہیں سیاسی جو اتار چلا ہوا ہے، ایک اہم جو اتار چلا ہوا ہے سیاست میں، جو اس کے بعد سے سمجھے کیا سیاست، کیا معاشرت، کیا ادب، کیا تعلیم، یعنی زندگی کا کوئی شعبہ متاثر وہ بنا نہیں رکھ سکتا. جی بالکل ایسے. یعنی اس قدر ہر چیز میں جو ہے وہ ایک شدت، انتہا پسندی آ رہی ہے. اصل چیز اس نے جو ہے یہ پورا یہ اب تک جو سارا ماحول ہے، نہیں اس زمانے میں خواتین عام سماجی والدہ جتنی مطلب ماشاء اللہ ہر چیز انہوں نے کی، تیراکی کی اور تماک اور اس میں جانا والد کے ساتھ سب، تو بڑا اچھا ماحول ہوا کرتا تھا. کوئی کسی کو وہ نہیں پڑتا تھا، نوٹس نہیں لیتا تھا کہ خواتین نے کیا لباس پہنا ہے یا کیا. اب تو وہ تھا وہ اس انتہا پسندی اتنی دار آئی کہ اس کے بعد سے تو سارا ماحول سمجھے. اچھا، وہ جو زمانہ تھا نا، اس میں دیکھیں ہم ایک کھل کے بات کرتے ہیں، پردہ نہیں تھا لیکن باوقار لباس تھا. لیکن لوگوں کے ذہنوں میں بھی اس طرح نہیں تھا. اور لباس بھی باوقار تھا نا، جو ایک ہونا چاہیے ایک مشرقی لڑکی کا جو لباس ہونا چاہیے، کرتا، شلوار کرتا، اور آپ کے وہ ساڑیاں پہن جاتی تھی، ساڑی اور دوپٹہ، یہ ساری چیزیں ہوتی تھیں اس گھروں میں غرارے پہنا جاتے تھے. ہاں. سوتی غرارے. اچھا، یہ دلی کا گھر چلتا شاید کہ لکھنؤ میں شادی اگر ہوتی تھی نا، تو جس دن میرے خیال میں بارات ہوتی تھی اس دن گھرانہ پہنتے تھے، اور ولیمے والے دن ساڑی. یہ لکھنؤ میں بھی تھا. لکھنؤ میں غرارہ تو ہے ہی لکھنؤ کا.
अच्छा। मलबूसात का अगर हम जिक्र करें तो लखनऊ सीटें एक तरह से मलबूसात के लिए तो मारूफ है। चिकनकारी वही वहाँ की, या वहाँ का जो चांदी के तारों से मुकेश का काम होता है, या कुर्ता पजामा है तो बल्ली कोटनी है मर्दों का। अच्छा, मर्दों का कढ़ाई वाला जो कुर्ता है, लखनवी कुर्ता। वो लखनवी कुर्ता पजामा और 2 बल्ली टोपी। हमारे मेरे सोसाइटी तो उन पर तो ख़ास एक दर्जी हुआ करता था, वो इतनी दूर सफ़र कर जाते थे और उससे 2 बल्ली टोपी जो सिलवाया करते थे। बड़े खूबसूरत मलमली की था और उस पर चिकनकारी बुनती थी। वो बड़ी क्रेजी के बेस सब ना पहन लिबास में, और उसमें एहतमाम ये लखनऊ नज़र आएगा लखनऊ के, तो वो खास तौर पर जाते। अब जैसे वो अंगरखा है, ये तो देख अच्छा, अंगरखा तो देख दिल्ली का है जी। अच्छा, ये अब हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, इसके बाद फिर हाजिर हो। TV. Next International. बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप एक्टिंग करना चाहते हैं तो हम आपको अपनी नई ड्रामा सीरीज में चांस दे रहे हैं। कोई ऑडिशन नहीं, बराह रास्त रिकॉर्डिंग पर तशरीफ लाएं और अपने ख्वाबों को ताबीर दें। अभी कॉल कीजिए 0314 1247315। TV. Next International. बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। TV. Next International. आपका हमारा भी जो एक तरह से ताल्लुक बना वो उर्दू से ही बना या अदब से बना। तो आपने जो किताब लिखी, ये पहली चुप का शोर अफसानवी मजमूआ, जिसमें आपने हर तरह के अफसाने शामिल किए हैं। अच्छा, शायद आप फेसबुक पे भी लिखती थी, तो आपका जो अंदाज था कि एक जुमले की बात पौने जुमले में करनी, और इस खूबी से करनी कि इसको बड़े आप पढ़ते जाएं और समझते जाएं, लेकिन ज़रा सा आपका ख्याल भटका तो फिर आपको दोबारा से पढ़ना पड़ता है। इतना खूबसूरत आप लिखती हैं और इतना जामे लिखती हैं। तो ये बताएं कि ये किताब लिखने का जो ख्याल है आपको, तो पहले तो आप लिखते रही हैं उसमें मेरे ख्याल में अखबार में, ये उन्हीं का मजमूआ है, उन्हीं वो तमाम चीज़ें, वो तो मज़ामीन कलम महफूज भी नहीं है मेरे पास। यानी 1970 जब मैं स्कूल के ज़माने में लिख कर रखी थी, उस वक्त मुझे अफजल साहब तो जे अमन के और बड़ी अच्छी तकलीफ की थी, तो जीरीस में बेस्ट ऑर्डर का अवार्ड दिया था। तो वो कॉलेज के ज़माने में की मज़ीद आगे सफ़र। तो ये उस ज़माने की तो तहरीरें नहीं, लेकिन जब कॉलेज में मैं आ गई थी तो उस वक्त जब साल को अफसूस थे, तो उन अफसानों को भी शामिल किया है इसमें। तो 2-3 अफसाने हैं, लेकिन वो जो मज़ामीन में अखबारात में लिख कर करती थी वो नहीं महफूज पे। अच्छा, ये किताब जब मुझे आपने दी तो मुझे ये पहली नज़र में ही भाग गई थी किताब, क्योंकि इसमें जो पहला अफसाना मैंने पढ़ा ना, वहीं से ये किताब फिर। अच्छा, किताब का कमाल ये है कि अगर कारी को पढ़वा ले ना, ये सबसे बड़ा कमाल होता है। जी। और अफसानों की तरफ मेरा इतना ज़्यादा रुझान नहीं है, लेकिन आपके जो इसमें अफसाने हैं बड़े शानदार है, और इसका सबूत ये है कि इसके ऊपर 2 मकाले लिखे गए, उनका तस्करा कीजिए ज़रा। जी, एक मकाला जो है फैसलाबादी यूनिवर्सिटी की बच्ची है शाजीना अमजद, उसने किया था। जी। और दूसरा मकाला जो है वो बिहारी कॉलेज की एक बच्ची है अनिला अरशद, उसने। ये 2 मकाले लिखे गए और उस दौरान में हर बच्चियाँ लाते में। लेकिन मुझे मकालों मतलब अगर लोग कहते भी हैं आम के भी बहुत लिखा जा रहा है मकाले, या बहुत ज़्यादा ये इस पर पड़ गया है, लेकिन मुझे इस बात की बहुत खुशी हुई कदा नज़र इसके कि मेरी किताब पे किया या कुछ। मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी कि कम से कम बच्चे इस बहाने पढ़ तो रहे। जी। उर्दू मतलब जो ये दौर इत्तला पर चल रहा है उर्दू का, तो बच्ची ने पढ़ा तो गैर कुछ ना कुछ तो पढ़ा होगा, तो उससे कुछ लिखा है उसकी, तो कम से कम इन टच है, उर्दू से वाबस्ता है, बेवस्ता है। तो मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी कि बच्चों मतलब उर्दू में काम कर रहे हैं बच्चियाँ, और तलाश कर रहे हैं कि किन साहिब उन लोगों को लिखा जाए, या किन की मुनफरिद है असल बात वही मुनफरिद की है, ढूंढना, तलाश करना और वो काम करना। मुझे इस बात की, नई नस्ल के लिए मुझे बहुत इस बात की बहुत खुशी। कमाल की बात यह है कि जो फैसलाबाद और रियाड़ी जो है ना, वहाँ के लोग एक जुमला एक की बजाय 1.5 सतर में कहते हैं, तो पौनी सतर वाला जुमला उन्होंने भांप लिया कि बहुत उम्दा है। ये कमाल है ना।
اور بہت لوگوں کے انہوں نے کیے ہیں اور دیکھ رہے ہیں وہ بڑا اچھا ان کی جو ہے وہ تحقیق اور اس کا جو دائرہ کار ہے وہ بڑا اچھا ہے. میرٹ پہ جائزہ لیتے ہیں وہ ایک طرح سے. اچھا. اچھا اب جو اس وقت اردو افسانہ ہے, افسانہ اور پھر اس کے بعد اور قسم ٹرمز افسانچہ اور اس کے علاوہ افسانچہ ہے, ناولٹ میں بھی تھی, اس کے بعد ایک ناولٹ بھی ہے زیر تقدیم ہے انشاءاللہ. دیکھیے میں سست بہت ہوں اپنی مذہب سے حاصل میں کہ جب تک کوئی مجھے بہت زیادہ فورس نہ کرے کہ نہیں آپ کو کرنا چاہیے کر لینا اور چاہیے, نہیں خود جب تک مطمئن نہ ہو, یہ بھی تو ہے نا. تو یہ ہے, تو میں ذرا اس معاملے میں بڑی کاہل ہوں. نہیں تو یہ جو افسانہ اور افسانچہ ہے, دیکھیں میرا ذاتی یہ ہے کہ افسانہ جب لکھا جاتا ہے جتنے وہ اس میں ایک کہانی مکمل ہوتی ہے, اور افسانچہ جو ہے وہ اس میں کہانی کیسے مکمل ہو یہ کچھ یعنی افسانچے کے متعلق تو یہ سمجھ لینا کہ آپ کو چند لفظوں میں کوئی آپ چھپا دی جائے. اچھا افسانہ یہ جو موجودہ دور ہے وہ بڑا سازشی دور ہو گیا ہے. لوگ وہ پہلے والا دور لیا کہ داستانیں اور ناول لوگ پڑھا جی جی وہ تو نہیں رہا. اب لوگ ہر چیز میں اختصار چاہتے ہیں, یہ آپ جانتے ہیں جی جی کہ جو آپ بڑی ریلیں پڑے وہ بن رہے ہیں ویڈیوز کے مقابلے میں چھوٹی چھوٹی ریلیں جو ہیں ان کو ترجیح ہے. تو افسانچہ بھی اسی طرح ہے کہ وہ آپ کم لفظوں میں مختصر الفاظ میں اپنی پوری بات آپ کو, بلکہ وہ مشکل ہے افسانے سے کے مقابلے میں سمجھتی ہوں کہ افسانچہ لکھنا مشکل تھا. چند لفظوں میں آپ کو اپنا پورا مافی و ضمیر جو ہے وہ بول کے رکھ دینا, بتا دینا, اور قاری وہاں تک پہنچ جائے اس آپ کے جو خیالات ہیں یا آپ جو کہنا چاہ رہے ہیں آپ کا محفوظ میں, تو یہ زیادہ مشکل افسانے کے مقابلے میں. بالکل مشکل ہے. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں افسانہ جو ہے نا اس میں منظر نگاری ہے, وہ اس کو آگے بڑھاتے ہیں, اور پھر اس کے مکالمے ہیں, مکالمے اور منظر نگار کے پیچھے جو تہذیب ہے نا وہ ہے, وہ بھی تو نظر آتی ہے. افسانچے میں تو آپ کو کچھ بھی نہیں ملے گا. افسانچہ بس آپ جو اگر یعنی جو آپ کی جو آس پاس ہماری سچائیاں ہیں یا تلخ چیزیں ہیں تو ان وہ براہ راست بیان کر دیتے ہیں, ان کو پیش کر دیا, اور آپ اس کی تلخی سے جلنے کے لیے جو ہے آپ کو ایک چٹکی کاٹنے کا احساس ہوا کہ ہاں یہ چیز ہے. اب دیکھیں ٹیسٹ کرکٹ تھی نا اور ون ڈے کرکٹ, اس میں فرق کیا ہے پتہ ہے؟ افتخار احمد جو تھے, کیا نام تھا, افتخار, ہاں, وہ کمنٹری کرتے تھے نا جب ٹیسٹ میں جو کوئی شاٹ لگتا تھا وہ کہتے واٹ اے گریٹ اسٹروک, اور حالانکہ وہ چوکا ہوتا تھا وہ کہتا تھا گریٹ اسٹروک, اور ون ڈے میں چھکا لگتا تھا کہتے اٹس اے بگ ایج. گریٹ اور بگ کا فرق ہے نا. تو یہ اس میں افسانچے میں آپ کو میرے خیال میں گریٹنیس نہیں مل سکتی, بس وہ ایک ضرورت لکھ دیا آپ نے. اچھے افسانچے بھی ہیں, جیسے منڈو کے دیکھیں آپ, منڈو نے بھی اس طرح اختصار میں لکھے ہیں جو سیاہ مختصر ہیں, لیکن اس میں بڑی کاٹ ہے اور بڑی سماجی وسائی بڑی کاٹدار انداز میں منٹو سیاحشی ہے جو, تو ہم کر سکتے ہیں بات, صرف ایک یہ کہ آپ کو یہ فن آنا چاہیے. فن آپ اچھا میں ایک فیس بک پہ دکھا وہ پریکٹس کراتے تھے, مختلف موضوعات پہ موضوعات دیتے تھے کہ ہر موضوع پہ جو ہے آپ کو لکھنا ہے, آپ لکھنا سیکھیں. تو اس نے بھی بڑی تربیت کی کہ ہزاروں مطلب آدھے افسانے تو ہم دیکھ رہے ہیں افسانچے کہ کس طرح لکھا جاتا ہے, اس کی بنیاد کیسی ہوتی ہے, اس میں کس طرح سے پیش کیا, اختصار کے ساتھ پوری مکمل بات کیسے پیش کی جاتی. تو وہ اور خبر بھی نہ ہو, خبر بھی نہ لگے, وہ ایک خبر بھی نہ لگے, وہ ایک کہانی کی ایک صورت جو ہے وہ نکل, کہانی بھی آپ کو واضح ہو رہی ہے کہ کہانی. مگر وہ ایک رائٹر کا جو اپنا ایک لکھنے کا ایک خوبصورت انداز ہے نا, وہ تو جب تک آپ اتنے صفحات نہ ہو تو, لیکن بہرحال وہ آپ کی بات صحیح ہے کہ اب چونکہ دور بدل گیا, لوگوں کو ترجیح نہیں رہی. لمبی طویل چیزیں, طویل جو ہے وہ کتابیں, طویل چیزیں پڑھنا, اب تو مطلب وہ لوگوں نے کانوں میں وہ لگائے, اور وہ اگر 1 گھنٹے کا سفر ہے تو انہوں نے اگر پڑھنا ہے تو وہ کانوں میں لگا کے سن لیا, ان کا ہوتے. جی وہ تو ہمارا فیس بک پہ بھی ہے, ہمارا بھی گروپ میں اگر آدمی زیادہ لمبا لکھتا ہے تو ہم کہتے ہیں کوئی پڑھے گا نہیں اس کو. ہم میرا خیال اس نسل سے ہیں کہ ہم پھر بھی ابھی کتاب سے اور پڑھنے سے جڑے ہوئے ہیں. ہم پسند کرتے ہیں پڑھنا اور کتاب ہاتھ میں لے کر, کتاب کو چھو کے, لیکن اب تو شاید وہ بھی نہیں رہا, اب تو آدھی بحث. اچھا اردو میں جو افسانہ نگاری ہوئی ہے آپ کس سے بتاتے ہیں؟ میں قرۃ العین حیدر نیّر مسعود, یعنی ایک طرح سے لکھنؤ اسکول آف تھاٹ کی ہے شو کو, تو یہ میرے پسند ہے. اور اردو میں اگر آپ پوچھیں, ویسے میں ورجینیا وولف کا مجھے اسلوب بہت اچھا لگتا ہے, اور ان کی کوئی تراجم بھی کیا آپ نے؟ تراجم کیے نہیں,
पढ़े पढ़ी किए भी। तो जो लखनऊ स्कूल ऑफ थॉट है उससे ज़्यादा। खालिद हुसैन है। और हमारी जो बात की एक नस्ल आई जो खवातीन डाइजेस्ट और हाँ एक उसको जमाना आप अदब में शुमार करती हैं जो ये जो लिखती थी? नहीं, मेरा ख्याल है अदब में नहीं, अदब आलिया में जिसे कहते हैं ना, उससे नहीं आप आएगा। शुमार नहीं कर सकते आप। उसमें सिर्फ वो ग्लैमर होता वो था। ग्लैमर है, जैसे कि पॉपुलर कमर्शियल ड्रामे है उसी तरह पॉपुलर अदब वो हुआ करता हाँ। था। लिबास पे और रंगीनी पे जोर दिया जाता था, कैसे कपड़े पहने हुए ने क्या है, और इन चीज़ों पे आकर वो ख़त्म हो जाती थी वो चीज़। हाँ तो पर हालांकि शुरू जो है हमारा जो बचपन था तो रिसाले ही पढ़े जाते थे, उर्दू डाइजेस्ट हुआ या सरबुज़ीरी ये था, सबरंग था, सबरंग ने एक उसमें मयार दिया। जी जी वो तो बिला शुबा उसमें कोई शक नहीं। सबरंग ने किसी हद तक आलमी डाइजेस्ट भी जो रही समझ आलमी उर्दू डाइजेस्ट था, उर्दू हम डाइजेस्ट भी सब पढ़ा करते थे। हाँ। उर्दू डाइजेस्ट आता था, सब कुछ निकालते थे। इन्होंने फिर भी मयार रखा, तराजीम के जरिए जो है अदब मुतारिफ का है। लेकिन हमने इब्तिदा तो सच बात है कि डाइजेस्ट ही से शुरू की, उस वक्त वही चीज़ें पढ़ी जाती थी। ज़ाहिर है अदब भी पढ़ा स्कूल के ज़माने में। जिस चीज़ को आप कह रहे कि आप अदब आलिया में शुमार नहीं करती हैं जिन अफसानों को, उन अफसानों की सबसे बड़ी खूबी क्या आपके नज़दीक क्या है? आपकी जो अतराफ का माहौल है, आपके अतराफ की इर्द गिर्द की जो जिंदगी है वो उसकी अक्कासी आप करते हैं। आपकी कुल चाल है या आपके रस्म व रिवाज हैं या आपके जो आप वाक़यात पेश आ रहे हैं किस तरह, वो मतलब उन चीज़ों की उसमें कोई मुख्फी नहीं होता, उसमें कुछ बैन सुतूर नहीं होता। जी। वो जो है और जैसा है अपनी आँख पे वो नहीं, इससे बढ़िया खूबी जो मुझे नजर आई वो है। कि नवजायद या जायदा बच्चियां जो थी ना उनका नाम रखने में बड़ी आसानी हो जाती थी। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, वो अजीब अजीब से नाम जो है जी, वो जी, बताना सबके यहाँ अभी भी यही होता है। बल्कि बाज़ वक़्त बच्चों का नाम कोई भी फिर उसका मीनिंग बता देते हैं, होता नहीं हो मतलब। मीनिंग भी वो नहीं निकलता जो वो बता रहे होते हैं, वो भी अगर आप सर्च करें तो वो नहीं निकलेगी। तो ये तो वो एक टीवी ड्रामा आया था, उसमें लड़की का नाम था राबेल, हीरोइन का। तो हमारी नवासी हैं, भाई के नवासी, उनका नाम रख दिया राबेल। अब नाम पूछा तो कहने का जुमे की नमाज पढ़ने जाएंगे तो इमाम साहब से पूछना, वो लोगों के पास मंबा वही होता है। अच्छा फिर ये नाम कहीं इसका मीनिंग मिला नहीं मुझे। नहीं लोगत नहीं, वो तो बस आम हो नहीं जाता फिर है। हुआ ये कि मैं अम्मी को लेके गया ना डॉक्टर के पास, किसी ने मुझे बताया सिंधी वो ड्रामा था सिंधी कल्चर में। तो डॉक्टर साहब थे, उनसे मैंने पूछा कि ये सिंधी का अच्छी डिक्शनरी कौन सी है, तो उन्होंने कहा आपके सामने खड़ी है। तो मैंने कहा राबिल, तो उन्होंने कहा समझ मोतिया। मैंने कहा वो जो आप आंखों से निकालते हैं, लेकिन नहीं मोतिया का फूल। तो ये नाम तो फिर भी गंवारा है, लेकिन वो एक अजीब और गरीब नाम अजीब अजीब से नाम जो बल्कि उसको अदायगी भी नहीं आते उनको। ठीक है, कहना क्या है हमें यही नहीं पता है ना उसका नाम क्या है। बस फैशन एक है, हाँ ट्रेंड चल पड़ा है मेरे किसी चचा का। जो थे ना वो गुजराती के अदीब थे, तो वो नाम पे बड़े स्ट्रिक्ट थे। लेकिन सितम अच्छा हमारे मेमन लोगों में जो है ना नाम पुपिया रखती हैं। हमारे यहाँ भी हाँ पुपियों का है ना। हाँ तो उसका नाम सबीन रख दिया बच्ची का नाम, अब तो भी नानी दादी बन गई। तो मेरे चचा बड़े नाराज हुए थे कि भाई इसका कोई मतलब ही नहीं है, सबीन का मायने नहीं है। तो ये अच्छा माजबीन, आज की गुफ्तगू अब तकरीबन अख्ताम पजीर है। आप अदब के हवाले से या तदरीस में भी आप रही हैं, एक क्या नौजवानों को या बच्चियों को क्या पैगाम देना चाहेंगे? पैगाम क्या, मैं बच्चों ने पढ़ना और लिखना जो है ना, मुझे बड़ी एक अफसोस होता है। उन्हें बेसिक जो बुनियादी लफ्ज़ हैं उनको पढ़ना नहीं आता, बल्कि मैं तो मुझे ऐसा महसूस होता है कि जब बोलना शुरू करते हैं गुफ्तगू तो लोगों को खुद उन चीज़ों को लिखते हैं, अपने लिखा हुआ अगर पढ़ते हैं तो उसको भी गलत पढ़ते हैं। तो ये लिखा हुआ तो उन्होंने देख लिया कहीं लिखा हुआ ऐसा तो उसको, लेकिन पढ़ने में जब वो अदायगी तो लोगों को बच्चों को क्या पढ़ो, इस तरफ रुझान ही नहीं है, बल्कि बहुत सरसरी ले रहा है। तो पढ़ना चाहिए, पढ़ें, मुताला करें और लिखें। लेकिन ये ज़माना बड़ा शौक क्या बच्चों को बताऊं, लेकिन लिखना और पढ़ना जो है उसका शौक हमेशा रखना चाहिए जी। ये शौक जो है वो आपको हमेशा अंदर से दबाना रखता है, ताकत रखता है कि आपके पास वर्ड है, आपके पास इल्म है और कुछ सीख रहे हैं, कुछ सीखना के लिए बढ़ना चाहिए। बिल्कुल बहुत ज़रूरी। आप प्रोग्राम में तशरीफ लाई, बहुत बहुत शुक्रिया, नवाजिश। बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। TV Next International.